بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زنا کرنے والوں کا انجام۔ کردار میرے قریب آ کر بولا، ہمیں جلد از جلد یہاں سے روانہ ہو جانا چاہیے تاکہ اندھیرا چھا جانے سے پہلے ہم اگلی منزل پر پہنچ جائیں۔ اگلی منزل کتنی دور ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے کہا زیادہ دور نہیں ہے، اگر ہم ذرا تیزی سے چلیں تو سورج غروب ہونے سے قبل وہاں پہنچ جائیں گے۔ تھکن اور پیاس سے میرا برا حال ہو رہا تھا، پورا بدن درد سے چور تھا۔ اس جنگل کے کانٹے اور پست و بلند راستے میری اذیت میں مسلسل اضافہ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود میں تیز چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہم جتنا آگے جا رہے تھے صرف ویران جنگل ہی دکھائی دے رہا تھا اور آبادی کے دور تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے کردار سے پوچھا، آخر اگلی آرامگاہ کہاں ہے؟ ہم کب تک وہاں پہنچیں گے؟ سورج غروب ہونے کو ہے اور دور تک کہیں کوئی منزل نظر نہیں آ رہی۔ تاحد نظر بے آب ہو گیا، چٹیل میدان ہی میدان ہے۔ یہ سن کر کردار نے قہقہے لگانے شروع کر دیے اور کہا، اے مفلوق الحال، تم تو صرف دنیا کو اپنی آرامگاہ سمجھتے تھے، اب تمہیں یہاں کس آرامگاہ کی تلاش ہے؟ زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگلی منزل اب زیادہ دور نہیں ہے۔ اگر سورج غروب بھی ہو گیا تو کوئی بات نہیں، ہمیں وہاں پہنچنے تک اپنا سفر جاری رکھنا ہے۔ سورج آہستہ آہستہ غروب ہو کر پہاڑوں کے پیچھے غائب ہو گیا۔ ہم مسلسل سفر کر رہے تھے یہاں تک کہ مکمل اندھیرا چھا گیا۔ اسی اثنا میں اچانک مجھے انتہائی گندی اور غلیظ بدبو محسوس ہونے لگی۔ یہ بدبو اتنی شدید تھی کہ میرا سر چکرا گیا اور میں زمین میں گر پڑا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ زمین و آسمان میرے گرد گھوم رہے ہیں۔ میں نے کردار سے پوچھا، یہ بے حال کر دینے والی بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟ کردار نے کہا، کیا ہوا؟ کیا تم ابھی بھی اس گندی بدبو سے پریشان ہو؟ ایک غلیظ بدبو زناکار عورتوں اور مردوں کی شرمگاہوں کے خون اور غلاظت سے شدید حرارت کے ساتھ اٹھ رہی ہے۔ ابھی تو اس بدبو سے کئی کلومیٹر دور ہیں، اٹھو چلیں، کہیں ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ قیامت کے دن اہل جہنم کو دوزخ کی آگ سے زیادہ اس غلیظ بدبو سے اذیت پہنچے گی۔ اس دن شرابیوں کو پانی کے بجائے غلاظت اور خون پینے کو دیا جائے گا۔ ہم اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھے، دور سے ایک مدھم روشنی دکھائی دی۔ کردار نے میری طرف دیکھ کر کہا، اب خوش ہو جاؤ، ہم اگلی منزل کے قریب پہنچ چکے ہیں، ذرا تیز چلو تاکہ ہم جلد از جلد وہاں پہنچ جائیں۔ مجھے اس بات پر حیرانی ہو رہی تھی کہ آج رات مجھے آرام کا موقع مل جائے گا۔ کچھ آگے چل کر میرے کانوں سے مختلف آوازیں ٹکرانا شروع ہوں گی، پھر اس شور میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب ہم اس جگہ کے بالکل قریب پہنچ گئے تو پتہ چلا وہ دکھائی دینے والی روشنی دراصل آگ کے ان شعلوں کی تھی جو گہرے کنویں میں جل رہی تھی۔ وہ شور و غل کی آوازیں ان عورتوں اور مردوں کی تھی جو اس آگ کے شعلوں میں جل رہے تھے۔ ان کی شرمگاہوں سے غلاظت اور خون نکل رہا تھا، جن کی گندی بدبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اسی اثنا میں عذاب کے فرشتے وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ ایک ہفتے تک تم بھی اس کنویں میں جلنے والی آگ کے مہمان بنو گے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے فرشتوں، تمہیں خدا کا واسطہ مجھے چھوڑ دو، مجھے مزید کسی اور عذاب میں گرفتار نہ کرنا، کیونکہ میں اب تک بہت سی اذیتیں برداشت کر چکا ہوں، اب میری ہمت جواب دے چکی ہے۔ اس کے علاوہ مجھے ابھی بڑا لمبا سفر بھی طے کرنا ہے۔ ایک فرشتے نے غضبناک ہو کر کہا، اس کنویں میں جلنے والے مرد اور عورتوں کو بھی تیری طرح اپنا بقیہ سفر طے کرنا ہے۔ ان کی منزل بھی وہی ہے جہاں تم جا رہے ہو، یہ بھی تمہاری طرح اس سے قبل بہت سی اذیتیں برداشت کر چکے ہیں۔ میں نے کہا، اے عذاب دینے والے فرشتوں، ہمارا کون سا ایسا جرم ہے جس کے ارتکاب پر ہمیں اتنے سخت عذاب اور اذیت میں ڈالا جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا، تم یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتے ہو کہ ہر گناہ کا اپنا ایک مخصوص عذاب ہوتا ہے۔ تم لوگ دنیا میں فحاشی، عفت اور پاکدامی کے منافی کاموں کے مرتکب ہوئے ہو۔ تم نے دنیا میں زنا کا ارتکاب کیا ہے، یہاں تک کہ تم نے زنائے محصنہ جیسے عظیم جرم سے بھی خود کو محفوظ نہیں رکھا۔ اس انتہائی برے اور قبیح عمل کو انجام دینے کی وجہ سے تم نے خود کو اور دیگر لوگوں کو مختلف اقسام کی مصیبتوں اور بلاؤں میں گرفتار کیا ہے، جن کی تلافی ناممکن ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس برے فعل کی وجہ سے مندرجہ ذیل مصیبتیں جنم لیتی ہیں۔ زنا کرنے والے اپنے اس ناپاک عمل کی وجہ سے دین و ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں۔ ان کے اس برے اعمال کی وجہ سے بہت انسان ناگہانی موت کا شکار ہو جاتے ہیں، حتیٰ اس سے حیوانات بھی متاثر ہوتے ہیں، بڑی تعداد میں موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ زنا کے برے فعل کی وجہ سے معاشرہ تنگ دستی، قحط اور خشک سالی کا شکار ہوتا ہے۔ یہ برا عمل تباہ کن زلزلوں کا باعث بنتا ہے، جن سے شہروں کے شہر کئی دیہات اپنی آبادیوں سمیت تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، فصلیں اور مویشی تلف ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ شرک کے بعد خدا کی سب سے بڑی نافرمانی گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے اس ناپاک عمل کی وجہ سے اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی بے حیائی کا باعث بنتے ہیں۔ اس برے عمل کی وجہ سے پروردگار عالم کی ذات غضبناک ہوتی ہے، ان کا قیامت کا حساب و کتاب سخت و طولانی ہو جائے گا۔ یہ لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ یہ لوگ خود اور اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کی ذلت و رسوائی کا باعث بنتے ہیں، ان کی عمر میں کمی واقع ہو جاتی ہے، ان کی اپنی اور دیگر لوگوں کی روزی بند ہو جاتی ہے۔ ان کے بعد انہوں نے کہا، یہ گڑھا جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ زناکاروں کا برزخی جہنم ہے، اور چونکہ تم بھی اسے برے فعل کے مرتکب ہوتے رہے ہو اس لیے تمہیں اس عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا۔
اس گفتگو کے فوراً بعد فرشتوں نے مجھ پر حملہ کر دیا، مجھے گھسیٹتے ہوئے لے جا کر آگ کے اس کنویں کے عین بیچ میں پھینک دیا۔ میں آگ کے اس شعلوں میں گر گیا۔ وہ کنواں اتنا گہرا تھا کہ اس سے باہر نکلنا کسی طرح بھی ممکن نہ تھا۔ کنویں کے اندر بہت سی عورتیں اور مرد آگ میں جل رہے تھے، کوئی ان کی ذرہ بھر مدد کرنے والا نہ تھا۔ پورا ایک ہفتہ ہماری خوراک آگ اور دھواں تھا۔ آگ کے شعلے میرے منہ میں داخل ہوتے اور ناک اور کانوں اور آنکھوں سے باہر نکلتے۔ اگر مجھے پہلے نہ بتا دیا گیا ہوتا تو میں ایک ہفتے تک اس کنویں میں رہوں گا تو میں اس جگہ کو جہنم سمجھ لیتا۔ وہ جہنم جیسے قرآن مجید کے مطابق گناہ گار اور کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 62۔ مجھ سے پہلے جن لوگوں کو اس کنویں میں ڈال دیا گیا تو وہ اپنی مقررہ مدت گزار چکے تھے، انہیں اس کنویں سے نکال دیا جاتا تاکہ وہ اپنا سفر جاری رکھیں۔ اسی طرح کچھ دیر بعد چند نئے لوگوں کو اس میں پھینک دیا جاتا جبکہ چند لوگوں کو باہر نکال دیا جاتا۔ زناکاروں سے کردار کے سوال و جوابات۔ کردار نے کنویں میں موجود ایک شخص سے پوچھا، تم کتنے بے حیا تھے، اب تمہیں اپنے گناہ کا مزہ آ رہا ہے؟ اس نے کہا، اے خدا کے بندے، تمہیں ہم سے کیا واسطہ، ہمارا حال مت پوچھو، ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دو۔ کردار نے کہا، میں تمہارے اعمال و برے کردار کے بارے میں کچھ جانتا ہوں، ذرا مجھے بتاؤ کہ تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اس نے کہا، مجھے تو اتنی سخت سزا پر حیرت ہو رہی ہے کہ دنیا میں زنا کی چند لمحوں کی لذت پر اتنا شدید عذاب۔ کردار نے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ زنا حرام ہے؟ وہ شخص بولا، معلوم تھا، مگر میں اپنی ہوا اور ہوس اور شیطان کے وسوسوں میں گرفتار تھا۔ میں کتنا بے دین، بے شرم اور بے حیا تھا۔ کردار نے کہا، کبھی تم نے سوچا کہ ایک دن تمہیں دنیا کی ان چند روز لذتوں پر سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اس نے کہا، سوچتا تو تھا مگر زیادہ نہیں، لیکن اب معلوم ہوا ہے جو شخص اپنی شہوتوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر حرام سے منہ کالا کرے گا، اس کی لذت تو اسی وقت دم توڑ دے گی، البتہ اس کا گناہ اور جرم ہمیشہ باقی رہے گا۔ شہوت رانی انسان سے گناہ کرواتی ہے، ایسی لذت کا کیا فائدہ جس پر آگ کے عذاب میں گرفتار ہونا پڑے۔ شاعر کے بقول، اے شریعت کی حکمت اور اسرار سے غافل رہنے والے، تم نے چند گناہوں کی خاطر جاہل رہنا منظور کر لیا۔ دنیاوی لذتیں تو وقتی اور جلد گزر جانے والی ہوتی ہیں جبکہ گناہ ہمیشہ کے لیے ہمارے نامہ اعمال میں ثبت ہو جاتا ہے۔ کردار نے پوچھا، تم کس طرح اس گناہ کی لت کا شکار ہوئے؟ اس نے کہا، میں نے جب ہوش سنبھالا تو پہلے میں چشم چرانی کے ذریعے نامحرموں کو پیچھا کرتا تھا، پھر آہستہ آہستہ مجھے عورتوں کو بری نظر سے دیکھنے کی عادت ہوگی، میں گلی کوچوں، بازاروں اور سڑکوں پر آ جاتے چشم چرانی کیا کرتا تھا۔ کردار نے کہا، تم نے دنیا میں بزرگان دین سے نامحرم عورتوں کو دیکھنے کے نقصانات کے بارے میں نہیں سنا تھا؟ جو شخص بھی اپنی آنکھ کو نامحرم پر نظر ڈالنے سے نہ روکے اور توبہ کیے بغیر اس دنیا سے چلا جائے، خدا تعالیٰ قیامت کے دن اس کی آنکھ کو آگ سے بھر دے گا۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ آن حضرت کا فرمان ہے، بری نگاہ شیطان کا ایک زہر آلودہ تیر ہے، ایک بری نظر دائمی غم اور حسرت کا باعث بن سکتی ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا تھا کہ آپ نے فرمایا، عورتیں شیطان کا سب سے مضبوط ہتھیار ہیں، یعنی شیطان ان کے ذریعے مردوں کو اپنے جال میں پھنساتا ہے۔ کیا تم نے دنیا میں کسی سے نہیں سنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ نامحرم پر بری نظر ڈالنے سے بچو کیونکہ یہ نظر انسان کے دل میں شہوت کا بیج بوتی ہے اور یہ اس کی گمراہی کے لیے کافی ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ بار بار بری نظر ڈالنے سے دل میں شہوت پیدا ہوتی ہے اور پھر یہی بات اس شخص کی گمراہی کا باعث بن جاتی ہے؟ کیا تم نے مولا علی علیہ السلام کا فرمان نہیں سنا کہ بری نظر ڈالنے والے اور جس پر بری نظر ڈالی جا رہی ہے دونوں پر خدا کی لعنت ہے؟ کیا کسی نے تمہیں اپنی آنکھوں کو نامحرم پر نظر ڈالنے سے محفوظ رکھنے کے ان فوائد سے آگاہ نہیں کیا؟ جو شخص اپنی آنکھ کو نامحرم پر نظر ڈالنے سے محفوظ رکھتا ہے، خدا تعالیٰ اسے ایمان نصیب فرماتا ہے جس کی شیرینی مٹھاس اسے اپنے قلب و جان میں صاف محسوس ہوتی ہے۔ جو شخص اپنی آنکھ کو نامحرم پر نگاہ ڈالنے سے بچائے، خداوند کریم اسے عبادت کی حقیقی لذت اور سرور سے بہرہ مند فرمائے گا۔ کیا تم نے یہ حدیث نہیں سنی کہ اپنی نگاہوں کو نامحرموں سے محفوظ رکھو، تمہیں زمین و آسمان کے عجائب نظر آئیں؟ کیا حضرت علی نے یہ نہیں فرمایا کہ حرام سے اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھنا زہد سے بھی بہت بلند ہے؟ نیز آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے کہ حرام ہے چشم پوشی کی فضیلت عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ کہ تم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان نہیں سنا کہ اگر کسی شخص کی نظر نامحرم پر پڑے پھر وہ اپنی آنکھوں کو آسمان یا زمین کی طرف موڑ تو خدا تعالیٰ اس کے لیے جنت میں حور پیدا فرماتا ہے؟ کیا تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ قرآن مجید میں آنکھ کو نامحرم پر نظر ڈالنے سے بچانے کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے؟ سورہ نور آیت نمبر 29 سے 30۔ اے نبی، مومنین سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نامحرموں پر نظر ڈالنے سے محفوظ رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کو بے حیائی سے بچائے رکھیں کیونکہ ان کا یہ عمل نامحرم پر نظر ڈالنے سے بہتر ہے، خدا تعالیٰ ان کے اعمال سے خوب آگاہ ہے۔ نیز قرآن مجید میں پھر ارشاد ہوتا ہے سورہ اسراء آیت نمبر 31 میں، زنا اور بے حیائی کے قریب مت جاؤ کیونکہ بے حیائی بہت برا عمل ہے اور یہ وہ راستہ ہے جسے زناکار انتخاب کرتے ہیں۔